پاس ایک یہودی کا مقدمہ آتا ہے. یہودی اور منافق یہ دونوں کی آپس میں کسی چیز میں پریشانی ہو رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچے. یہودی حق پر تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا. اسلام یہ کہتا ہے جو حق پر ہو ہم ان کے اوپر فیصلہ کریں. یہ نہ دیکھیں کہ یہ میرے مسلک کو ماننے والا ہے یا نہیں. اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے چاہے وہ کسی دھرم کا ماننے والا ہو, انصاف ہر شخص کے ساتھ ہونا چاہیے. آؤ قرآن کا اسلوب دیکھو. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اور لا يجرمنكم اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو. دشمنی اس حد تک نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ یہودی عیسائی اسلام کا کٹر دشمن ہے, لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حق پر کون ہے. یہودی حق پر ہے. پیغمبر نے ان کے حق میں فیصلہ کیا. اب یہ منافق سوچنے لگا کہ حضرت عمر اس بات میں بہت سخت گیر ہے, یہودیوں کے سلسلے میں بہت سخت ہے, لہٰذا یہ مقدمہ حضرت فاروق اعظم کے دربار میں پہنچایا گیا. یہ منافق اور یہودی دونوں کے دونوں سیدنا فاروق اعظم کے پاس آئے. حضرت فاروق اعظم فیصلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اتنے میں وہ منافق کہتا ہے کہ اے عمر ذرا سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کرنا. اس لیے وہ یہودی کہتا ہے کہ اے عمر ذرا سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کرنا. محمد رسول اللہ نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا. حضرت فاروق اعظم کی محبت کا انداز دیکھے. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جب یہ محمد رسول اللہ کے اس فیصلے کو نہیں مانتا تو گویا یہ میرے فیصلے گویا حضرت عمر یعنی میں ان کا کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا, میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی. تلوار لائے اور ان کی گردن اڑا دی اس منافق کی, اور کہا کہ تو نے میرے محمد رسول اللہ کی بات کو نہیں مانا, پیغمبر کے فیصلے کو نہیں مانا. اسی کو پتہ نہیں یہ فاروق دلکش ایک شاعر ہے جنہوں نے کہا دل فاروق اعظم ہے کتنا ہنسے جو نبی کی نہ مانے وہ مومن نہیں. دل فاروق اعظم ہے کتنا ہنسے جو نبی کی نہ مانے وہ مومن نہیں. فیصلہ پر نبی کے جو راضی نہ ہو ہم کو اس آدمی کی ضرورت نہیں. حضرت فاروق اعظم یہ خلیفہ راشد خلیفہ ثانی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ, اور صرف میں چاروں خلیفہ کی ایک محبت کی جھلک پیش کر کے رخصت ہو جاؤں. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دعوت پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ آپ میرے گھر پر حاضری دیں, آپ میرے گھر پر آج دعوت قبول فرما لیں. تاجدار رسالت علیہ السلام کچھ صحابہ کو ساتھ میں لے کر حضرت عثمان کی طرف بڑھ رہے ہیں. حضرت عثمان غنی آگے آگے چل رہے ہیں, پیغمبر علیہ السلام کے قدم مبارک کو دیکھتے دیکھتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ جب وہ گھر پر پہنچ جاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے دوسرے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم کھانا بعد میں کھائیں گے, پہلے حضرت عثمان سے یہ پوچھئے کہ آخر وہ کیا دیکھتے آگے آگے بڑھ رہے تھے, وہ کیا دیکھتے جا رہے تھے. آپ کے قدم مبارک کی طرف بار بار نظر اٹھا رہے
کے نبی نے بلایا اور حضرت عثمان سے کہا اے عثمان ذرا بتاؤ کیا بات ہے، تو نے کیا دیکھا؟ حضرت عثمان کیا محبت بھرے الفاظ میں کہتے ہیں، حضرت عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر کسی دنیا کا کسی ملک کا وزیر اعظم کسی کے گھر پر اگر دعوت کھانے کے لیے جاتے ہیں تو اس گھر کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے، لیکن میرے پاس ساری کائنات کے سردار، دونوں جہاں کے سردار، سارے نبیوں کے سردار، خلاصہ کائنات آج میرے گھر کی طرف رواں دوا ہے، میں آج یا رسول اللہ آپ کے قدم مبارک کو دیکھتا جا رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے یہ سوچا کہ اتنی بابرکت ہستی، اتنی مقدس ہستی آج میرے گھر کی طرف جا رہی ہے، تو آج کیوں نہ پیغمبر کے ایک ایک قدم کے اوپر میں غلام کو آزاد کر دوں۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی کی محبت۔ آج ہم اور آپ حاتم طائی کی سخاوت کا چرچا کرتے ہیں کہ حاتم طائی واقعتاً کتنا سخی تھا، بہت بڑے سخی تھے، اب واقعتاً سخی تھے، لیکن حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شاعر کہتا ہے بہت سنتے ہیں حاتم طائی کے قصے مگر لوگوں، بہت سنتے ہیں حاتم طائی کے قصے مگر لوگوں، میرے عثمان کی رنگ سخاوت اور ہی کچھ ہے۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت ہی کچھ اور۔ اب اسلام کے چوتھے خلیفہ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں حیدر کرار کہا جاتا ہے، شیر جرار کہا جاتا ہے، ذوالفقار کہا جاتا ہے، حضرت علی المرتضی کا بھی اپنا ایک مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے اپنی محبت کا انداز بھی پیش کیا، فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ اللہ کے نبی اپنی محبت کا اظہار حضرت علی المرتضی سے کیا۔ حضرت علی کا ایک رتبہ، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ، اور حضرت علی نے بھی یہ سمجھا کہ میں محمد رسول اللہ کا چوتھا خلیفہ ہوں، یہی تو وجہ ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو مانا۔ جب سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کی بات چل رہی تھی، حضرت علی سے پوچھا گیا اے علی ذرا بتاؤ تو صحیح محمد رسول اللہ کے جانے کے بعد اسلام کا خلیفہ کن کو بنایا جائے؟ لوگ کہتے ہیں دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ ذرا غور کریں، حضرت علی سے پوچھا گیا کہ اے علی ذرا بتاؤ اسلام کا پہلا خلیفہ کون بنے؟ حضرت علی فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جنہیں دین کا خلیفہ بنایا، یعنی پیغمبر علیہ السلام جب حالت مرض میں تھے، اللہ کے نبی نے ابو بکر کو آگے بڑھایا، اے ابو بکر آگے بڑھو، نماز پڑھاؤ۔ جب دین کا خلیفہ تو وہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہمارے خلیفہ رہیں گے، یعنی اسلام کے خلیفہ رہیں گے، ہمارے امیر المؤمنین رہیں گے۔ حضرت علی المرتضی کی محبت کا اندازہ کیجئے، تاجدار رسالت علیہ السلام ہجرت کی رات سارے کے سارے مکہ کے دشمنان اسلام تاجدار رسالت علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے، چاروں طرف سے پیغمبر علیہ السلام کے گھر کو گھیر رکھا ہے کہ آج محمد جب اپنے گھر سے باہر نکلیں گے الیاذ باللہ آج میں انہیں جان سے ختم کر دوں گا، نہ رہے باس نہ بجے بانسری۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیت پڑھی لا تحزن ان اللہ معنا۔ پیغمبر علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، ایک
مٹی لیا اور اوپر پھینک دیا، ایک آندھی طوفان آیا، اللہ کے نبی باہر نکل گئے، حضرت علی سے فرمایا اے علی آج تم میرے بستر پر آرام کرو، لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہے، لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہے، لہذا آج میرے بستر پر آرام کرو۔ ذرا غور کریں، کیا حضرت علی کو پتہ نہیں تھا کہ آج میرے نبی کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے دشمنان اسلام؟ کہیں صبح کا وقت آئے اور ایسا نہ ہو کہ وہ دشمن اندر گھس کر سمجھ جائے کہ یہی محمد ہے اور میرا خاتمہ کر دے، لیکن علی یہ سوچ رہے ہیں آج میں اپنے محمد رسول اللہ کی محبت پر اپنی جان کو بھی قربان کرنے کو تیار ہے، اور بلا خوف و خطر حضرت علی المرتضیٰ اس پر آرام کرنے لگ گئے۔ یہ اللہ کے نبی کی عظمت کو صحابہ نے مانا اور صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام کے ایک ایک ادا کو قبول کیا۔ اللہ کے نبی کے سارے صحابہ پیغمبر علیہ السلام کو دل سے ماننے والے، پیغمبر کے ایک ایک اشارے پر قربانی دینے کو تیار، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کا رتبہ بلند کیا۔ میرے آقا کی عظمت ہی کچھ اور ہے، اپنوں نے تو اپنوں نے بلکہ غیروں نے بھی محمد رسول اللہ کی عظمت کا اقرار کیا۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے کہ ہندو تو میں ضرور ہوں، کافر نہیں ہوں میں، حاصل مجھے بھی دولت عشق رسول ہے، یعنی آقا علیہ السلام کو میں مانتا ہوں کہ محمد رسول اللہ عظمتوں کے مالک ہے۔ بس آپ حضرات سے مختصر یہ بات کہنا چاہتا کہ سارے صحابہ جس طریقے سے پیغمبر کی ادا کو اپنی زندگی میں اتارا، ایسے ہی ہم سب آدمی صرف زبان سے کہنے والے نہ بنے، لوگ دیکھ کر یہ نہ کہے کہ یہ مسلمان ہے، بلکہ ہماری چال ڈھال، ہمارا ہر جز، ہمارے جسم کا ہر عضو یہ بتلائے کہ یہ محمد رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچا پکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔